ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کس راہ پر چل پڑے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں؟ کیا اسلام کے پیروکار ہیں؟ ایک خدا، ایک نبی اور ایک کتاب قرآن کے پڑھنے اور ماننے والے ہیں؟ ہمیں دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں، یا ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور دین کے پیروکاروں کی تعلیمات اور ان کی پیروی سے دور جا چکے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اے بندو میری بندگی میں آ جاؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، تہجد پڑھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ناچ گانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہوٹلوں کی محفلیں بھی اس کے سامنے، جائے نماز پر سجدہ ریز ہونے والوں کی آہوں سسکیوں کو بھی سنتا ہے، مظلوم کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے، قرآن کی تلاوت کرتے بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھتا ہے اور ناچ گانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دوستو، وہ وقت دور نہیں جب وہ اعلان کرے گا، اے مجرموں اور ظالموں آج الگ ہو جاؤ۔ مجرم کی انتہا کا نام قیامت ہے، جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پانی سمندروں، دریاؤں، بحیرہ عرب و عجم، بحیرہ اوکیانوس، سب نام نہاد گنگا جمنا میں آگ لگ جائے گی، جاندار بھی مر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین سکڑ جائے گی، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی۔ انسان بولے گا، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے؟ اللہ کے حکم سے ساری کائنات کو موت دے دی جائے گی۔ قیامت کے وقت فطرت کا نظام ایسا ہی ہوگا، سورج چاند ستارے رات دن اسی طرح کام کر رہے ہوں گے، بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہا گرم کر رہی ہوں گی، لوگ کاروبار زندگی میں مصروف کار ہوں گے، کاشتکار زمینوں میں ہل چلا رہے ہوں گے، گندم کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج کاشت کیا جا رہا ہوگا، غرض ایک دم سے ایک بھیانک آواز آئے گی اور آفت مچ جائے گی۔ بازار میں کپڑا فروش کپڑا کھولے میٹر یا گز کے ساتھ ناپ رہے ہوں گے، دوسرا گاہک جیب سے پیسے نکال کر اسے گن رہا ہوگا، وہ پیسے گن کر دکاندار کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو ایک دم ایک دھماکہ ہوگا، دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، پیسے اڑ جائیں گے، مائیں بچوں کو ناشتہ کروا رہی ہوں گی تو نوالا ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، منہ میں جانے کے بجائے زمین پر گرے گا، بچیاں سکول جانے کے لیے بستر سے اٹھ رہی ہوں گی، بستے بکھر جائیں گے، آنچل اڑ جائیں گے، مائیں نا آشنا ہو جائیں گی، والدین اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ہر انسان بھاگے گا، بھائی بھائی سے، بہن بہنوں سے، بیٹا باپ سے، خاوند بیوی سے، دوست دوست کا نہ ہوگا، یہاں تک کہ سنگ مرمر کی عالی شان کوٹھیاں، مال زر زمین طلائی زیورات، کروڑوں روپے کی گاڑیاں، اس دن بم پروف گاڑیاں بھی اور مال و زر زن زمین دھن دولت بھی کام نہ آئے گی، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے، کیونکہ مکانوں کی چھتیں اوپر آ رہی ہوں گی، زمین پھٹ جائے گی، شیر دھاڑنا بھول جائیں گے، ہاتھی چنگارنا بھول جائیں گے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ دینا چھوڑ دیں گی، بھیڑیے گرگرانا بھول جائیں گے، سانپ پھنکارنا بھول جائیں گے، پوشیدہ مخلوق سامنے آ جائے گی، جوج ماجوج جو سمندر کے پانی کو ایک گھونٹ میں پی جائیں گے، وہ مخلوق سامنے آ جائے گی جو ابھی نظر نہیں آتے، موت کا بے رحم پنجہ، بے رحم وار، کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا، گھر ٹوٹے آگ لگی، پہاڑ ریزہ ریزہ، ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، رونے والا کوئی نہ ہوگا، دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا، زمین کی دراڑوں میں غائب ہوتے چلے جائیں گے، پہلا آسمان موت کے دھماکے سے اڑ جائے گا، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، تو کپ کپاتی ٹانگوں لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ ملک الموت کہے گا اوپر تو اور نیچے یہ تیرا غلام باقی، تو اللہ کہے گا ملک الموت مر جا تو بھی موت کا مزہ چکھ لے،
ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائے گا، یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو موت دے کے کہے گا کوئی ہے میرا مقابل تو آؤ، کوئی شریک لاؤ۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر زمین اور آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا بادشاہ کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں، ایڑی مار کر چلنے والے، مال و دولت والے کہاں چلے گئے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اے میرے بندو بندیاں، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا اور تمہیں ختم کر دیا، میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کے شعلوں میں جلنا ہے۔ نہ آگ میں جانے والا مر سکتے ہیں، نہ جنت میں جانے والے۔ اس وقت کا انتظار کرو، پھر وہ وقت آ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک آواز آئے گی، پھر سارے زمین سے نکل آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ سب کو میدان حشر کی طرف کھینچا جائے گا۔ تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پر چل کر جا رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو پیدل چل کر جا رہے ہوں گے، جو سر کے بل چل کر جا رہے ہوں گے۔ ملک شام ہے، روز محشر کا، یہاں شام کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ پاؤں کے بل چل کے جاؤ تو چھالے پڑ جائیں گے۔ جو سر کے بل چل کر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ وہ سر کے بل کیسے چل کے جائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے جس اللہ نے ان کو پاؤں پر چلایا وہی ان کو سر پر چلائے گا۔ قبریں پھٹ جائیں گی، کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے، اور کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے تر و تازہ، حسین، چمکتے ہوئے، ہنستے ہوئے۔ یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے۔ آگے چلے تو اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے گا، جس کا پیپر سیدھے ہاتھ میں آئے گا، یہ کامیابی کی علامت۔ تو آؤ میرا پیپر پڑھو۔ تو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میرے ہاتھ میں یہ پیپر کیوں آ گیا، موت آ جا مجھے ختم کر دے۔ لیکن موت مر گئی، موت نہیں آ سکتی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے وہ نعرے لگا رہا ہے لوگو لوگو آ جاؤ، دیکھو میں پاس ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی، جنت کی نوید مل گئی، کامیابی مل گئی۔ لوگ اسے کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا، میں اپنے پیپر کی تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ میرے عزیزو، وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہوں، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جاتا ہو، وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جو غموں کی نظر ہو جائیں، اور وہ بھی کوئی گھر ہے جنہیں لوگ چھوڑ کر مٹی کی چادر اوڑھ کر زیر زمین منو مٹی تلے جا کے سو جائیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نظر کا فریب ہے۔ سمجھدار عقل مند بچہ بچی مرد عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔